صدیوں پہلے جب دنیا سادہ تھی، انسان نے صحرا جیسے سخت ماحول میں زندگی کا آغاز کیا۔ یہ قدیم انسان فطرت کے رحم و کرم پر تھا، مگر اس کے حوصلے مضبوط تھے۔ محدود وسائل کے باوجود وہ اپنی عقل اور تجربے سے بقا کے راستے تلاش کرتا تھا۔ صحرا میں خوراک اور پانی کی تلاش روزمرہ کی سب سے بڑی جدوجہد تھی۔ آگ نے نہ صرف انہیں گرمی دی، بلکہ زندگی کو محفوظ بنانے میں مدد کی۔ اسی جدوجہد نے قدیم انسان کو مضبوط بنایا اور تہذیب کی بنیاد رکھی۔ صحرا میں رہائش کا سب سے بڑا مسئلہ تیز دھوپ اور سخت موسم تھا۔ قدیم انسان نے غاروں کو قدرتی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ غار نہ صرف سایہ دیتے تھے، بلکہ رات کی سردی سے بھی حفاظت کرتے تھے۔ جہاں غار نہ ہوتے، وہاں لکڑی، پتھروں اور جانوروں کی کھالوں سے عارضی جھونپڑیاں بنائی جاتیں۔ یہ پناہ گاہیں دھوپ اور ریت کے طوفان سے بچاؤ کے لیے بنائی جاتی تھیں۔ ان سادہ اور پراسی جھونپڑیوں نے قدیم انسان کو سکون اور تحفظ کا احساس دیا۔ رہائش نے قدیم قبائلی معاشرے کو جنم دیا، جہاں باہمی تعاون نے بقا کو ممکن بنایا۔ صحرا میں پانی کی تلاش قدیم انسان کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ تھی۔ بغیر پانی کے بقا ممکن نہ تھی، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جاتا تھا۔ کبھی ریت کھود کر زمین کی نمی تلاش کی جاتی تھی۔ شبنم کے قطرے بھی ان کے لیے قیمتی پانی ہوتے تھے۔ چشمہ مل جانا کسی نعمت سے کم نہ ہوتا تھا۔ پانی کو محفوظ رکھنا بھی ایک اہم ہنر تھا۔ قدیم قبائلی بزرگ اپنے تجربے سے راستوں اور پانی کے مقامات کو یاد رکھتے تھے۔ پانی نے قدیم انسان کو زندگی، امید اور بقا کا راستہ دکھایا۔ صحرا میں خوراک کی تلاش قدیم انسان کی روزمرہ جدوجہد تھی۔ شکار خوراک حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ چھوٹے جانوروں کا شکار مہارت اور صبر کا تقاضا کرتا تھا۔ قدیم عورتیں اپنے سادی لباس اور قدرتی انداز میں صحرا کے پودوں کی جڑیں اور بیج جمع کرتی تھیں، جو خوراک کا اہم حصہ تھا۔ کیڑے مکوڑے اور چھوٹے جانور بھی قدیم انسان کی خوراک کا حصہ تھے۔ آگ نے خوراک کو محفوظ اور قابل استعمال بنایا۔ گوشت کو دھوپ میں سکھا کر محفوظ کیا جاتا تھا۔ خوراک کی تقسیم نے قدیم قبائلی اتحاد کو مضبوط بنایا۔ اسی سادہ خوراک نے قدیم انسان کو زندہ رکھا اور انہیں بقا کی راہ دکھائی۔ قدیم انسان کا لباس بنیادی طور پر تحفظ کے لیے تھا۔ جانوروں کی کھالوں اور پودوں کے دھاگوں سے لباس تیار کیا جاتا تھا۔ سر اور جسم کو دھوپ اور ریت سے بچانے کے لیے کھالیں استعمال کی جاتی تھیں۔ قدیم انسان اپنے قدموں کی حفاظت کے لیے سخت زمین پر چلتے ہوئے جوتے یا نرم پاؤں کی ہڈیوں پر انحصار کرتے تھے۔ رات کی سردی میں اضافی کھالیں اور آگ انسان کو گرمی فراہم کرتی تھیں۔ لباس عملی اور آسان ہونا چاہیے تھا تاکہ روزمرہ کے کام کیے جا سکیں۔ کچھ لباس کے حصے اوزار یا خوراک رکھنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ لباس شکار کے دوران چھپنے
اور دشمن سے بچنے میں بھی مددگار تھا۔ سب کا لباس قدرت کے متعلق تھا اور بقا کے لیے ضروری تھا۔ لباس نے انسان کو نہ صرف تحفظ دیا بلکہ سردی اور گرمی کے شدید ماحول میں زندگی برقرار رکھنے میں مدد کی۔ قدیم انسان نے اپنی بقا کے لیے ابتدائی اوزار تیار کرنا سیکھا۔ پتھر اور ہڈیوں سے اوزار تراشنا قدیم ہنر تھا۔ لکڑی اور پتھروں سے ہتھیار اور اوزار بنائے جاتے تھے۔ قدیم انسان نے قدرتی اوزار کے ذریعے روزمرہ کے کام آسان کیے۔ تیز ہتھیار شکار اور دفاع کے لیے تیار کیے جاتے تھے۔ زمین کھودنا اور خوراک تلاش کرنا بھی ایک اہم ہنر تھا۔ کھال اور لکڑی کو جوڑ کر مختلف اوزار تیار کیے جاتے تھے۔ بیج اور خشک میوہ جات کو پسا کر کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ شکار میں مہارت قدیم انسان کی زندگی کا اہم حصہ تھی۔ جھاگ جلانا ایک ایسا ہنر تھا جس سے انسان نے زندہ رہنا سیکھا۔ یہ اوزار اور ہنر قدیم انسان کو بقا کے قابل بناتے تھے اور زندگی آسان کرتے تھے۔ قدیم انسان نے بقا کے لیے مل جل کر زندگی گزارنی سیکھی۔ ہر فرد کا کردار ضروری تھا۔ پانی کی تلاش میں تعاون قبائلی زندگی کا لازمی رسو تھا اور ہر قدم حساب سے اٹھاوا جاتا تھا۔ خوراک جمع کرنا سب کا مشترکہ کام تھا، جس سے اتحاد مضبوط ہوتا اور ہر فرد اہمیت رکھتا تھا۔ چھوٹے بچوں کو شکار اور اوزار استعمال کرنے کی تربیت دی جاتی تھی تاکہ وہ مستقبل میں قبیلے کی بقا میں مددگار ہوں۔ تجربے کار بزرگ راستوں اور شکار کے مقامات کی معلومات فراہم کرتے تھے تاکہ ہر سفر محفوظ ہو۔ خوراک کی تقسیم نے قبائلی اتحاد اور تعاون کو مضبوط کیا۔ سب کو بقا میں حصہ ملا۔ آگ کے گرد کہانیاں اور گانے سماجی زندگی کا حصہ تھے اور نسلوں کے درمیان علم منتقل ہوتا تھا۔ پناہ گاہوں کی مرمت میں باہمی تعاون ضروری تھا تاکہ ہر فرد محفوظ اور مضبوط رہ سکے۔ شکار اور دفاع کے ہنر سب کو سکھائے جاتے تھے تاکہ بقا یقینی بنائی جا سکے۔ سماجی زندگی نے انسان کو خطرات سے محفوظ رکھا اور بقا ممکن بنائی۔ تجربے اور ہنر کی تقسیم نے قبائلی زندگی کو مضبوط کیا اور نسلوں کو علم منتقل کیا۔ سماجی تعاون اور باہمی مدد نے قدیم انسان کو بقا کے قابل بنایا اور زندگی کو آسان بنایا۔